दोस्तوں یہ بات تو آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہی ہوں گے کہ دنیا کے کسی بھی دیش کے لیے اس کی جو کرنسی ہوتی ہے وہ کافی اہم ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کرنسی دنیا بھر میں اس دیش کو ایک پہچان دلاتی ہے، اور کرنسی کی مدد سے ہی ہر عام انسان ایک دیش کے بارے میں یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ آخر اس دیش کی مالی حالت کیسی ہے اور اس کی اکانومی کس حد تک اسٹیبل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی بھی دنیا کی سب سے مضبوط یعنی کہ سب سے اسٹرانگ کرنسی کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو ہمارے دماغ میں عام طور پر امریکی ڈالر یا پھر یونائٹڈ کنگڈم کے پاؤنڈ یا پھر یورپین یونین کے یورو کا ہی خیال آتا ہے۔ مگر دوستو آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ اس وقت ہماری اس پوری دنیا کی جو 10 سب سے مضبوط کرنسی ہیں ان میں سے 4 تو صرف اور صرف مسلم دنیا سے بلونگ کرتی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ان 10 سب سے مضبوط کرنسی والے دیشوں میں بھی ان چاروں ہی مسلم دیشوں کی کرنسی پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی پوزیشن پر نظر آتی ہیں۔ فی الحال دوستو اس کے بارے میں بات کریں اس سے پہلے آپ سے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو ہمیشہ لائک بھی ضرور کیا کیجیے، تاکہ اسی طرح کی ہسٹوریکل اور نالجبل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ ارشن پروڈکشن کے نالجبل فرینڈز، اب اگر ان 4 سب سے زیادہ اسٹرانگ کرنسی والے مسلم دیشوں کے بارے میں بات کریں تو ان چاروں ہی مسلم دیشوں کی کرنسیز اتنی زیادہ مضبوط ہیں کہ آپ لوگ ان کے چند نوٹوں سے دنیا کی مہنگی سے مہنگی چیزیں تو خرید ہی سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ ڈالر، یہ پاؤنڈ اور یہ یورو وغیرہ ان کے سامنے دور دور تک دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری پوری دنیا کی چوتھی سب سے مضبوط کرنسی کے بارے میں بات کر لی جائے تو نام آتا ہے جورڈین دینار کا۔ یہ دراصل جارڈن دیش کی کرنسی ہے، اور آج کے وقت میں آپ لوگوں کو صرف ایک جارڈن کے دینار کے بدلے میں انڈیا میں 116 سے 120 روپے مل سکتے ہیں۔ اس کرنسی کو 1955 عیسوی میں ہی جارڈن کی طرف سے اپنی آفیشیل کرنسی گھوشت کیا گیا تھا، ورنہ اس سے پہلے جارڈن کے اندر بھی پلسٹینین پاؤنڈ ہی چلا کرتا تھا۔ جارڈن نے اپنی اس کرنسی کو پیکڈ ایکسچینج ریٹ کے تحت ڈالر کے ساتھ فکس بھی کر رکھا ہے، اسی لیے جیسے جیسے ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے ویسے ویسے یہ دینار بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ پچھلے کئی دشکوں سے جارڈن نے اپنی کرنسی کی قیمت کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے جب کرنسی اتنی زیادہ مضبوط ہے تو نوٹ بھی چھوٹا ہی ہوگا۔ جارڈن میں آج کے دور میں آپ لوگوں کو سب سے بڑا نوٹ 50 یعنی کہ 50 کا ہی ملے گا۔ دوستو اب اگر بات کریں دنیا کی تیسری سب سے مضبوط کرنسی کے بارے میں تو تیسرے نمبر پر نام آتا ہے عمان کی کرنسی کا۔ اس کو عمانی ریال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اس کو 1975 میں یہاں کی سلطنت کی طرف سے ہی شروع کیا گیا تھا، اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ شروعاتی دنوں میں اس کو سعودی ریال کے نام سے ہی جانا جاتا تھا، مگر پھر 1977 میں اس کو عمانی ریال کے نام سے بدل دیا گیا۔ عمان کی کرنسی کتنی زیادہ مضبوط ہے اس چیز کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ انڈیا میں آپ کو صرف ایک عمانی ریال کے بدلے میں لگ بھگ 220 روپے مل جائیں گے، جبکہ پاکستان میں تو یہ نمبر 710 پر پہنچ جاتا ہے۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ 1980 تک عمانی ریال اور یونائٹڈ کنگڈم کا جو پاؤنڈ ہے اس کی قیمت برابر ہوا کرتی تھی، مگر پھر عمانی ریال نے دھیرے دھیرے ایسی اسپیڈ پکڑی کہ آج تو کنڈیشن یہ ہے کہ ایک عمانی ریال کے بدلے میں 200 سے بھی زیادہ پاؤنڈ مل جاتے ہیں۔ دوستو اب بات کریں اگر ہماری دنیا کی دوسری سب سے مضبوط اور سب سے اسٹرانگ کرنسی کے بارے میں تو نام آتا ہے بحرین کی کرنسی کا، جس کو بحرینی دینار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آج کے وقت میں صرف ایک بحرینی دینار کے بدلے میں آپ لوگوں کو انڈیا میں 225 سے لے کر 228 روپے مل جائیں گے، جبکہ یہی نمبر پاکستان میں 745 اور 746 پر جا کر رکتا ہے۔
वैसे दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और दिलचस्प बात बताता चलूँ कि 1965 और 66 के दौर से पहले तक न सिर्फ बहरीन बल्कि ओमान, यूएई और कुवैत जैसे ये ज़्यादातर देश गल्फ़ रुपीस का इस्तेमाल किया करते थे, यानी रुपया नाम की इसी करेंसी का इस्तेमाल किया करते थे जो आज के दौर में हमारे भारत की करेंसी भी है। फ़िलहाल दोस्तों अब फाइनली बात कर लेते हैं हमारी दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर लोग ऑलरेडी इसका नाम जानते ही होंगे। और ये करेंसी कोई और नहीं बल्कि कुवैत की करेंसी है और इसको कुवैती दिनार के नाम से ही जाना जाता है। आज के दौर में आप लोग सिर्फ एक कुवैती दिनार के बदले में इंडिया में 271 यानी कि 271 रुपीज़ हासिल कर सकते हैं। वहीं पाकिस्तान में तो ये नंबर 912 पर जाकर रुकता है जो वाकई चौंका देने वाला है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको गल्फ़ रुपए के बारे में पहले ही बताया था, तो 1960 तक कुवैत के इस एरिया में भी गल्फ़ रुपए नाम की करेंसी ही इस्तेमाल की जाती थी। मगर दोस्तों फिर 1962 ईस्वी में सेंट्रल बैंक ऑफ कुवैत ने अपनी करेंसी का नाम चेंज किया और तब से ही ये कुवैती दिनार हो गया। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि कुवैत में जो सबसे बड़ा नोट है वो दरअसल 20 दिनार का है, जबकि दुनिया के ज़्यादातर देश तो ऐसे होंगे कि जहां पर 20 या फिर इससे ऊपर से तो इनकी करेंसी की शुरुआत होती है। आज के दौर में दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है कि जो करेंसी के मामले में कुवैत से मुकाबला करना तो दूर बल्कि इसके आसपास भी आकर खड़ा हो सके। यही वजह है कि कुवैत की करेंसी को फादर ऑफ ऑल करेंसीज या फिर ये कहिए कि सारी करेंसीज का बाप भी कहा जाता है। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।